گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے، بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے، پوچھتے ہیں بتا اور کیا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوث، مجدد روا صدی، مجدد روا صدی، دین حق کے ہیں ولی۔ وہ ادھر آ کے بیٹھ گیا میرے ٹیبل پہ، آپ دیکھیے سبحان اللہ، وہ سبحان ٹیبل اللہ، چھوڑ نہیں رہا۔ سبحان اللہ، امن کا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان بیٹھے رہنے دیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ مسعود بھائی، مسعود بھائی فوٹو۔ آئیے خواتین و حضرات، آج کی عظیم الشان محفل جس عظیم المرتبت شخصیت کے لیے سجائی اور سنواری گئی، جن کی ذات بابرکات اپنے آپ میں علم و فن، فکر و نظر اور فہم و فراست کی ایک انجمن ہے، میں دعوت سخن دینے جا رہا ہوں کہ جس کی گردن نہ باطل کے آگے جھکی، جس کی آواز بنتی رہی روشنی، علم سے جس کے بڑھتی رہی آگہی، فکر سے جس کے تابع رہی زندگی، جو تقدس کا عظمت کا مینار ہے، کاروان وفا کا جو سالار ہے، بے مثال و جری جس کا کردار ہے، گلشن زندگی جس کی مہکار ہے، یہ تصور بس ایک خوشگمانی نہیں، لفظ میرے فقط مدح خوانی نہیں، یہ حقیقت ہے لوگوں کہانی نہیں، میرے قائد کا کوئی بھی ثانی نہیں، میرے قائد کا کوئی بھی ثانی نہیں۔ گونج اٹھو اے ہنسی ولولو، اب نہ یوں چپ رہو، مل کے سارے کہو، دل روبو دل برو دل ربا، طاہر القادری، میرے دل کی دعا طاہر القادری، تیرے دل کی صدا طاہر القادری، ہم سفر ہم قدم طاہر القادری، عظمتوں کا علم طاہر القادری، مصطفیٰ کا کرم طاہر القادری، رک نہ پائیں گا یہ ظالموں سے کبھی، سازشوں سے کبھی، وقت آنے تو دو دیکھ لینا یہاں، ہاں جگر ان اندھیروں کا کٹ جائیں گا، اس وطن کی فضائیں مہک جائیں گی، فیض عشق محمد بڑھ جائیں گا۔ ملتمس ہوں پروفیسر شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری سے کہ وہ اپنے پرزور خطاب سے ہم سب کی رہنمائی فرمائیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ستودہ صفات پر ہدیہ درود و سلام ہے، جن کے فضل سے اور جن کی شفقت سے اور جن کی توجہ اور عنایت سے آج بامبے کی سرزمین پر اہل محبت کا ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر جمع ہے، اور میں شکر گزار ہوں سرپرست جلسہ شہزادہ غوث اعظم حضرت کاظم پاشا صاحب القادری الموسوی الجیلانی دامت برکاتہم کا، اور دیگر جملہ مشائخ اعظام اور علماء کرام
اور اکابر نمائندگان مسلمانان ہند اور بہت سے عظیم المرتبت سجادگان خانوادہ ہائے طرق و سلاسل اور سلسلہ مداریہ کے سجادہ نشین حضرت سید محضر علی صاحب دامت برکاتہم المداری اور دیگر اجمیر شریف کے آئے ہوئے سجادگان، خدام، سید زادگان اور ہزار ہا کی تعداد میں خواتین و حضرات، آج کی گفتگو کا موضوع سمیہ گراؤنڈ کے اس عظیم تاریخی اجتماع میں جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا وہ میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی کثیر الجہاد بھی ہے مگر کثیر المنافع ہوگا، اس کی بہت سی منفعت ہوگی انشاءاللہ۔ موضوع یہ ہے کہ زمانے کے تغیرات کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے عقیدہ رسالت میں اور خاص طور پر شان رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نسبت جو عقیدہ ہے اس میں کچھ تغیرات آ گئے ہیں، تبدیلیاں آ گئی ہیں، انحرافات ہو گئے اور میں ان تبدیلیوں کو بدعات کہوں گا، اعتقادی بدعات۔ جب آپ امت کے 1400 سال کے اعتقادی تسلسل سے ہٹ جاتے ہیں اور عقیدے میں ایک ایسی نئی چیزوں کو داخل کر دیتے ہیں اور قرآن و سنت اور عقیدہ اور اسوہ صحابہ، عقیدہ اور اسوہ ائمہ سلف صالحین اور عقیدہ اور فکر اولیاء علماء محدثین جو 14 صدیوں پر تسلسل کے ساتھ محیط ہے اور ہر زمانے کی معتبر اور معتمد کتب حدیث بھی، کتب تفسیر بھی، کتب عقیدہ بھی شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جن امور پر متفق ہیں، جن میں امت میں ایک تسلسل ہے، ایک اتفاق ہے، ایک اجماع ہے، کسی زمانے میں اگر اس سے لوگ ہٹ جائیں اور اس عقیدے میں تبدیلی پیدا کر دیں تو اس طرح کی تبدیلی یقیناً اعتقادی بدعت کہلاتی ہے، یہ گمراہی ہو جاتی ہے۔ تو آج کی گفتگو میں نے چاہا کہ شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو تعلیم قرآن اور سنت نے دی اور قرآن و سنت کی ان تعلیمات کی جو تشریح اور تعبیر ائمہ، محدثین، فقہاء اور اکابر اہل اسلام نے کی، اس کی مختلف جہتوں کا ذکر کیا جائے تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ ایسے تغیرات کیوں آ گئے؟ عقائد میں ایسی تبدیلیاں اور خرابیاں کیوں داخل ہوئیں؟ اس کا مختصر جواب عرض کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ اگر شہر میں مستند ڈاکٹرز اور طبیب اور میڈیکل پروفیسرز اور اسپیشلسٹ، جیسے کوئی ہارٹ اسپیشلسٹ ہے، کوئی آئی اسپیشلسٹ ہے، کارڈیالوجسٹ ہے، کوئی یورالوجسٹ ہے، کوئی نیورو سرجن ہے، کوئی نیورو فزیشین ہے، کوئی انٹرنل میڈیسن کا اسپیشلسٹ ہے، جہاں اسپیشلسٹ ہوں ان کی جگہ پر اگر کویکس، ان پڑھ لوگ یا کم پڑھے ہوئے لوگ جو اس فیلڈ میں کوالیفائیڈ نہیں ہیں وہ اگر مطب کھول لیں، کلینک کھول لیں اور دکانیں کھول لیں اور لوگ ان کے پاس جانے لگیں تو یقیناً جان کا خطرہ ہوگا، یقیناً جان کا خطرہ ہوگا۔
اسی طرح وہ لوگ جو قرآن اور حدیث پر اتھارٹی نہیں، جنہوں نے قرآن کو 1300-1400 سال کے تفسیری ذخیرے کے ساتھ نہیں پڑھا، جنہوں نے حدیث نبوی کو ائمہ اور محدثین کی شروح، کمنٹریز اور انٹرپریٹیشنز کے ساتھ دلیل سے نہیں پڑھا، اور جن کے پاس علم کی تسلسل کے ساتھ ملنے والی میراث نہیں ہے، بلکہ ممکن ہے وہ عربی پڑھ ہی نہ سکتے ہوں، عربی کتب ہی نہ پڑھ سکتے ہوں، تو اگر دین کے بارے میں، عقیدہ کے بارے میں، شان رسالت معاب کے بارے میں، عقیدہ توحید کی وضاحت میں، عقیدہ رسالت کی وضاحت میں، عقیدہ شان اہل بیت کی وضاحت میں، شان صحابہ کی وضاحت میں، شان اولیاء کی وضاحت میں اگر وہ گفتگو کرنے لگیں اور فتوے دینے لگے تو یقیناً چونکہ وہ اس کے لیے کوالیفائیڈ نہیں ہے، اس کے اہل نہیں ہیں، تو لا محالہ اس سے عامت الناس میں گمراہی پیدا ہوتی ہے۔ یہ چیز کثرت کے ساتھ ہمارے زمانے میں پیدا ہو گئی۔ اگر آپ نے کیمسٹری کے بارے میں کچھ پوچھنا ہو، سمجھنا ہو کیمسٹری، اور چلے جائیں آپ باٹنی کے پروفیسر کے پاس، اور وہ باٹنی اور زوالوجی تو سمجھا سکتا تھا فار ایگزامپل، مگر کیمسٹری کا وہ ایکسپرٹ نہیں تھا، تو اگر کیمسٹری کا نالج اس سے حاصل کریں گے تو آپ فیل ہوں گے۔ آپ کو میڈیکل سائنس اگر پڑھنی ہے اور چلے جائیں کسی میتھمیٹیشین کے پاس، تو اگر وہ میتھمیٹکس میں ماہر ہے تو میتھمیٹکس کے کلیات تو بتا دے گا، مگر وہ میڈیکل سائنس بتانے لگ جائے تو یقیناً آپ کے لیے جان کا خطرہ بن جائے گا۔ اگر آپ کی ضرورت ہے ایسٹرو فزکس، کاسمولوجی، ایمبریالوجی، یہ سبجیکٹ پڑھنا چاہتے ہیں، اور چلے جائیں آپ کسی ایسے شخص کے پاس جو ہیومینٹی میں، آرٹس میں، سوشیالوجی میں، سائیکالوجی میں ماہر ہے، اور باقی سائنس کی برانچز اس کا فیلڈ نہیں ہے، اور وہ اس پر لیکچر دینے لگ جائے تو یقیناً جب اس سے سیکھیں گے تو امتحان میں بیٹھتے ہوئے آپ کا مقدر سوائے فیل ہونے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ لہذا قاعدہ یہ ہے کہ علم اس شخص سے لو جو علم کے اس باب میں سند ہے، جو علم کے اس باب میں اتھارٹی ہے، جس علم کے اس باب میں گرفت ہے، اس سے لو۔ اگر علم کے باب میں ایک کمزور شخص جو اس مخصوص علم میں، فن میں نہ متفنن ہے نہ متمکن ہے، جب اس سے سیکھیں گے تو دین اسلام میں گمراہی پیدا ہوگی۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے، 1971 72 73 1971 72 73 کے زمانے کی، لاہور میں ایک صاحب ہوا کرتے تھے، ان کا نام تھا غلام احمد پرویز۔ طلوع اسلام ان کا مرکز کا نام تھا، رسالہ بھی تھا، تو ہر اتوار کو درس قرآن دیتے تھے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ درس قرآن دیتے اور ان کے سارے سامعین قرآن مجید کی انگلش ٹرانسلیشن رکھ کے بیٹھے ہوتے، اور وہ کوٹ کرتے تھے اور وہ انگلش ٹرانسلیشن کو لکھ کے نوٹس لے لیتے تھے۔ اس سے آگے نہ ان کا مبلغ علم تھا نہ سامعین کا مبلغ علم تھا، تو اس سے پھر بہت سی گمراہی سنت کے بارے میں، حدیث کی حجیت کے بارے میں، دین کے بارے میں لوگوں میں پیدا ہوتی تھی۔ یہ بیسک سبب ہے کہ لوگوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، کتاب العلم میں آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے؟ فرمایا علم اٹھانا اس طرح نہیں کہ صاحبان علم کے سینوں سے چھین لیا جائے گا،
انتزاع کر لیا جائے گا، چھینا جائے گا، ایسے نہیں، بلکہ صاحبان علم اور حقیقی حاملان علم اور وارثان علم اٹھ جائیں گے، رفتہ رفتہ ایک ایک کر کے اٹھ جائیں گے، دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، مسند خالی ہوتی جائیں گی مسندیں، تو خالی مسندوں پر جو نااہل ہوں گے انہیں اہل سمجھ کے بٹھا دیا جائے گا۔ جب نااہل اہل بنا دیے جائیں گے تو پھر ان سے پوچھا جائے گا اور وہ بے دھڑک جواب دیں گے۔ وہ لوگ نااہل جب مسندوں پر بیٹھیں گے تو خود بھی گمراہ ہوں گے، قوم کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ صحیح بخاری کتاب العلم کی میں نے بات بتائی۔ سو ہمارے ساتھ امت مسلمہ کے ساتھ عقائد کے معاملے میں یہ بہت بڑا المیہ ہو رہا ہے۔ تو میں نے چاہا کہ میرے اس مرتبہ انڈیا کے ایک مہینے پر مشتمل جو میرا دورہ تھا، خطابات کا سلسلہ تھا، اس کا آخری خطاب ہے، تو آج میں چند چیزیں اکٹھی کر کے تیزی کے ساتھ ان کا احاطہ کروں تاکہ آپ عمر بھر یاد رکھیں عقیدے میں کہاں کہاں غلطی ہو رہی ہے، قرآن کیا کہتا ہے، سنت کیا کہتی ہے، 1400 سال کی اسلام کی تاریخ علم کیا کہتی ہے، اور ہم کیا سمجھ رہے ہیں، یہ ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے، تاکہ اصلاح ہو سکے۔ آئیے ابتدا کرتے ہیں قرآن مجید سے۔ آج جو شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور قرآن نے دیا ہے اور عظمت رسالت کا جو تصور قرآن نے دیا ہے، آج ہمارے ذہنوں سے اور دلوں سے اس تصور کو نکالا جا رہا ہے، اور ظلم کی انتہا یہ ہے کہ شان رسالت مآب اور عظمت رسالت مآب کے تصور کو کم علمی یا جہالت یا کج فہمی کے ساتھ نکالنا، اسے عنوان توحید دیا جا رہا ہے، اور آقا کی صحیح شان جو قرآن و سنت نے دی اس عقیدے کو شرک کہا جا رہا ہے۔ تو میں ابتدا آج کی گفتگو کی قرآن مجید سے کر رہا ہوں کہ قرآن مجید نے توحید اور رسالت کے تعلق کو کیسے بیان کیا، شان الوہیت اور شان رسالت میں کیا تعلق ہے۔ یہ اس آج کی گفتگو کا گویا پہلا حصہ ہے۔ میں نے ایک آیہ کریمہ پڑھی، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ میں سبجیکٹ کو شروع کرنے کے لیے اس آیہ کریمہ کو عنوان بنایا، جو کوئی اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے فقد اطاع اللہ، اس نے یقیناً اللہ کی اطاعت کر لی ہے۔ یہاں شان توحید اور شان رسالت کے باہمی تعلق کو سمجھا رہے ہیں۔ اب اسی اطاعت کے حوالے سے جو شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چلتا ہے، شان توحید کے تعلق میں اس کا پہلا نقطہ سمجھیے بڑی توجہ اور بڑے غور کے ساتھ، اور جتنی باتیں میں بتاتا جاؤں گا آپ گریبانوں میں جھانک کر خود سوچتے جائیے گا کہ کیا آپ کو اس تصور کا پرچار کیا جا رہا ہے یا اس سے مختلف بات کی جا رہی ہے۔ اگر اس سے مختلف بات ہو تو سمجھیں کہ اصل قرآن سے انحراف ہے، ڈیویشن ہے۔ اگر اس طرح ہی کی بات ہو تو سمجھو قرآن کی مطابقت، قرآن کی طرف لایا جا رہا ہے۔ اس بات کو بڑے دھیان سے ذہن نشین کر لیں کہ قرآن مجید میں اللہ کی اطاعت کا بھی حکم ہے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا بھی حکم ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا قرآن مجید میں جا بجا حکم آیا ہے کہ یہ اطاعت واجب ہے۔ خدا اور خدا کے رسول کی اطاعت کا ایک ذکر آیا، وہ آیات کریمہ جن میں اطاعت الہی اور اطاعت رسول ان کا صریحاً حکم آیا ہے، کسی بھی صورت میں لفظ اطاعت کے ساتھ، لفظ اطاعت کے ساتھ، اطیعوا کے ساتھ امر آیا ہے اطاعت کا صراحت میں۔ ان آیات کی کل تعداد 38 ہے،
کتنی؟ اونچا بولیے بھائی، ہاں اونچا بولیے۔ 38 ہے، 38، جن میں ایکسپریسلی اینڈ ایویڈنٹلی اینڈ کلیئرلی حکم ہے اطاعت کا، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت۔ اب ان 38 آیتوں میں یہ بات سمجھنے والی 20 آیتیں ایسی ہیں، کتنی؟ میں آپ کی آواز اونچی، رسپانس چاہوں گا۔ 20، میں چاہتا ہوں کچھ باتیں آپ کو میرے جانے کے بعد یاد رہ جائیں۔ 20 آیتیں ایسی ہیں جن میں اللہ رب العزت نے اپنی اطاعت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، دونوں اطاعتوں کا ذکر اور حکم اکٹھا دیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، دونوں اطاعتوں کا ذکر اکٹھا کیا ہے۔ ایسی آیات کریمہ کی تعداد 20 ہے، 20 آؤٹ آف 38۔ مثلا ارشاد ہوا قل اطیعوا اللہ والرسول یا اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، فرمایا تلک حدود اللہ من یطع اللہ ورسولہ۔ اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، جا بجا کہیں فرمایا یطیعون اللہ ورسولہ، کہیں فرمایا من یطع اللہ ورسولہ، کہیں فرمایا یقولون آمنا باللہ وبالرسول اطعنا، کہیں فرمایا یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کہیں فرمایا ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ الغرض میں نے چند آیتیں نمونے کے طور پہ پڑھی، آپ نے دیکھا کہ ان آیتوں میں اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا، بولیے، اکٹھا ذکر آیا، اکٹھا حکم آیا۔ ایسی آیتیں قرآن مجید میں کل اول سے آخر تک 20 ہیں، تو 38 میں سے 20 آیات یہ ہو گئیں جن میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا اکٹھا ذکر ہے۔ اب باقی بچی 18 آیتیں ایسی ہیں، اس کو یاد رکھنا ہے آپ نے اور کبھی نہیں بھولنا۔ دیکھو یہ کبوتر بھی بیٹھا سن رہا ہے آقا کی شان۔ جب سے ہم نے ان کو آزاد کیا ہے باقی چلے گئے، اس نے کہا مجھے آزادی نہیں چاہیے، میں حضور کی غلامی میں بیٹھا ہوں۔ باقی 18 آیتیں ایسی ہیں جن میں صرف اطاعت رسول کا حکم ہے، ان میں اللہ نے اپنی اطاعت کا ذکر نہیں کیا، اس میں صرف حکم آیا ہے رسول کی اطاعت کا، اور اللہ کی اطاعت کا صراحتاً ان آیتوں میں ذکر اور حکم نہیں ہے۔ یعنی اطاعت رسول کا حکم مفرداً آیا ہے بدون ذکر اطاعت اللہ تعالی، اللہ کی اطاعت کا ذکر یا حکم دیے بغیر فقط مجرداً مفرداً اطاعت رسول کا حکم ہے۔ 20 آیتوں میں اکٹھا ذکر تھا اور 18 آیتوں میں صرف اطاعت مصطفیٰ کا ذکر ہے اور اطاعت خدا کی بات نہیں کی گئی۔ مثلاً وہی آیت جو میں نے پڑھی، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی بس فقط رسول کی، وہ خود بخود خدا کی اطاعت ہو گئی۔ ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رسول کی اطاعت کرو، تم پہ رحم کیا جائے گا۔ اسی طرح ارشاد ہوا ان ربکم الرحمن فاتبعونی واطیعوا امری، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگو بے شک تمہارا رب رحمان ہے، رب رحمان ہے، بس میری اتباع کیا کرو اور میرے ہی حکم کی اطاعت کیا کرو۔ اب میں وقت بچانے کے لیے ریفرنسز نہیں دے رہا، جب میں آیت پڑھ رہا ہوں
تو جا کے قرآن مجید انڈیکس کھول کے تو پھر حوالے صورتیں نکال لیجئے، میں وقت بچانا چاہتا ہوں۔ سورہ طٰہٰ میں تھا، اسی طرح فرمایا انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون، میں تمہاری طرف امانت والا رسول ہوں، اللہ سے ڈرو اور اطاعت میری کرو، اطاعت میری کرو۔ تو اس طرح 18 آیتیں ایسی ہیں، ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعونی، اللہ کی عبادت کرو، اس سے ڈرو، مگر اطاعت میری کرو، اطیعونی، میری اطاعت کرو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وجہ 20 آیتوں میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا ذکر اکٹھا آیا، 18 آیتوں میں صرف مفرداً ذکر آیا رسول کی اطاعت کا، اور اس میں اللہ کی اطاعت کا صراحت کے ساتھ ذکر نہ ہوا۔ اور تیسری بات سنیں، میں نے جب مطالعہ کیا الحمد سے لے کے والناس تک پورے قرآن کا، تو پھر اس کے برعکس مجھے ایک آیت بھی پورے قرآن میں ایسی نہیں ملی کہ جس طرح اللہ نے 18 آیتوں میں رسول کی اطاعت کا ذکر کیا ہے، اپنی اطاعت کا نام نہیں لیا، مگر ایک آیت بھی ایسی نہیں کہ اسی طرح وہ فقط اپنی اطاعت کا ذکر کرے اور ساتھ رسول کی اطاعت کا نام نہ لے۔ ایک آیت ایسی نہیں۔ آپ غور سے سمجھیں، 18 آیتوں میں مفرداً اطاعت رسول کا ذکر کرتا ہے اور ساتھ اپنی اطاعت کا نام نہیں لیتا۔ تو چلو کوئی دوسری طرف 1-2 آیتیں ہی ایسی ہو جاتی کہ اسی ڈھب پر اپنی اطاعت کا مفرداً اللہ ذکر کرتا اور رسول کی اطاعت کا نام نہ لیتا، تو پورے قرآن میں اللہ رب العزت نے ایک آیت میں بھی فقط اپنی اطاعت کا حکم نہیں دیا بغیر اطاعت رسول کے، جبکہ 18 آیتیں ایسی رکھیں جن میں فقط اطاعت رسول کی بات کی ہے، اپنی اطاعت کا نام نہیں لیا۔ اور 20 آیتیں میں بتا چکا جس میں دونوں کا ذکر اکٹھا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ایسا کیوں؟ 18 آیتوں میں رسول کی اطاعت کا ذکر اپنا کیوں نہیں کیا؟ اور اگر اس اسلوب کو اختیار کر ہی لیا تھا تو کم سے کم کوئی ایک آدھ آیت بھی ایسی ہوتی کہ جس اسی طرح اپنی اطاعت کا ذکر کرتا، رسول کا نہ کرتا۔ ایسا کیوں ہوا؟ اب جواب سمجھ لیجئے۔ اللہ رب العزت نے اس اسلوب قرآنی کے ذریعے ہمیں توحید اور رسالت کا تعلق سمجھایا ہے۔ عقیدہ توحید کیا ہے، عقیدہ رسالت کیا ہے، قرآن کا بیان کردہ وہ سمجھایا ہے، ہمارا من گھڑت نہیں۔ بامبے کا تخلیق کردہ عقیدہ نہیں، جو بامبے کی پروڈکٹ ہو، یہاں کی تخلیق ہو، جو بنگلور کی پروڈکٹ ہو، دہلی کی پروڈکٹ ہو، یہ نہیں، ہندوستان کی اور پاکستان کا تخلیق کردہ نہیں، وہ عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت کا باہمی تعلق جو قرآن نے دیا ہے وہ سمجھایا ہے۔ اور سمجھایا یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی صرف اپنی اطاعت کا ذکر کر دیتا، کیونکہ اللہ کا درجہ اونچا ہے، اللہ کا درجہ، وہ خالق و مالک ہے، وہ اللہ ہے، اس کا درجہ اونچا ہے۔ رسول کا درجہ اللہ کے بعد ہے، رسول اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے بعد ہے، یعنی اللہ بڑا ہے، رسول اللہ سے اپنے درجے میں چھوٹا ہے مخلوق ہونے کے ناطے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی کسی ایک آیت میں بھی تنہا اپنی اطاعت کا ذکر کر دیتا اور رسول کی اطاعت کا ذکر ساتھ نہ کرتا تو لوگوں کو ایک راستہ مل جاتا کہ چلو اس آیت کو دلیل بنا کر صرف اللہ کا دامن تھام لو، کافی ہے، رسول کی ضرورت نہیں۔ لوگوں کو اس گمراہی کا عقیدہ اختیار کرنے کی راہ مل جاتی کہ دیکھو یہ بھی تو ایک، بھلی ایک ہی آیت صحیح، تو ایک بھی آیت ہو تو ہے تو قرآن ہی نا،
تو یہ قرآن کی آیت کو دلیل بنا لیتے کہ صرف اللہ کافی ہے رسول کے بغیر، اللہ کے در پہ سر جھکا لیا اور رسول کا دامن چھوڑ دیا، تو تب بھی اس آیت کے مطابق کام ایمان کا چل گیا۔ اگر ایک آیت میں بھی اللہ یہ کر دیتا تو قیامت تک رسول پاک کی بارگاہ سے کترانے والے اور در مصطفیٰ پر جھکنے سے گھبرانے والے یہ راستہ اختیار کر لیتے کہ ہم اس قرآنی آیت کے تحت اللہ کے ساتھ متمسک ہو گئے، جڑ گئے، اگر رسول کا نام نہ لیا تو کیا ہوا، کافی ہے۔ رب نے کہا نہیں، میرا دامن پکڑنا اور رسول کا دامن نہ پکڑنا کافی نہیں ہے، پکڑنا ہے تو دونوں دامن اکٹھے پکڑو، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اطیع اللہ کا دامن بھی پکڑو اور اطیع الرسول کا دامن بھی پکڑو۔ اگر دو دامن پکڑنے ہیں تو خدا اور رسول دونوں کے دامن پکڑو، اور اگر ایک دامن پکڑنے پر اکتفا کرنا ہو تو پھر میرا نہیں مصطفیٰ کا دامن پکڑو۔ اور اگر صورت ایسی آ جائے کہ ایک دامن پکڑنے کی بات ہو جائے، اگر ایک دامن پکڑنے کی بات ہو تو فرمایا پھر میری طرف مت آنا، کیونکہ میں بڑا ہوں، جب بڑے کو پکڑ لینا تو چھوٹے چھوٹ جاتے ہیں۔ میری بات آپ سمجھے بھئی، جب طاقتور کو پکڑ لیں تو اگلا کمزور کی طرف جانے کی حاجت محسوس نہیں کرتا، بڑے کو پکڑ لیں تو کہتا ہے چلو بڑا پکڑ لیا تو سارے آ گئے، چھوٹے کو ترک کر دیتا ہے۔ اگر صرف اللہ کی اطاعت کی بات ہوتی، رسول کی نہ ہوتی، تو لوگوں کو رسول کی غلامی ترک کر دینے کی راہ مل جاتی، کیونکہ بڑا ہاتھ میں آ گیا تھا، بڑا دامن۔ اس نے کہا اگر ایک کا پکڑنا ہو تو پھر میرا دامن نہیں پکڑ سکتے، پھر میرے مصطفیٰ کا پکڑو تنہا، چونکہ میرے دامن میں تنہا میرا دامن ہو، توحید کا نام لے تو اس میں دامن رسالت شامل نہیں، مگر فقط دامن مصطفیٰ کو پکڑو تو اس میں خود بخود میرا دامن شامل ہے۔ اگر خالی توحید کی، اللہ کی وحدانیت کا نام لیں، خالی توحید کا، تو محض اللہ کو ایک ماننے سے کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ محض اللہ کو ایک ماننے سے کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ بھائی یہودی بھی خدا کو ایک مانتے ہیں، ان کا کوشر بھی آپ کھاتے ہیں، آج بھی وہ ذبیحہ کرتے ہیں اللہ کے نام پر۔ یہودی بھی خدا کو ایک مانتے ہیں مگر مسلمان نہیں۔ کرسچنز میں، عیسائیوں میں بھی ایک طبقہ یونیٹیرین کا ہے، یونیٹیرین ایک طبقہ ڈیولپ ہو گیا ہے جو توحید کا عقیدہ رکھتا ہے، ٹرینیٹی کا، تثلیث کا نہیں رکھتا۔ تو اللہ کو ایک ماننے کا عقیدہ رکھ کر بھی یہودی ہوں یا عیسائی مسلمان نہیں ہو سکتے۔ مسلمان ہونے کی شرط ہے کہ خدا کو بھی مانے تو واسطہ مصطفیٰ سے مانے۔ توحید کا عقیدہ تب بنتا ہے کہ خدا کو بھی ایک مانے تو واسطہ مصطفیٰ سے مانے۔ جس شخص نے اللہ کو مانا مگر اپنی عقل سے مانا، واسطہ مصطفیٰ سے نہیں مانا، وہ کافر رہا۔ اللہ کو ایک مانا، فلسفے سے مانا، واسطہ مصطفیٰ سے نہیں مانا، کافر رہا۔ اللہ کو ایک مانا، سائنسی دلائل کے ذریعے مانا، عقلی، سائنسی، فلسفی، منطقی دلائل سے مان لیا اللہ کو ایک، مگر زبان مصطفیٰ کے وسیلے سے نہیں مانا، وہ خدا کو ایک مان کر بھی کافر ہے۔ اللہ نے کہا کفر سے تب نکلو گے کہ جب میرا دامن پکڑو گے دامن مصطفیٰ کے ذریعے سے، مجھے ایک مانو گے میرے مصطفیٰ کے وسیلے سے۔ سو ایمان کا مدار مجھے ایک ماننے یا نہ ماننے پر نہیں، ایمان کا مدار میرے مصطفیٰ کو ماننے پر ہے۔ جو مصطفیٰ کو مانتا ہے وہی خدا کو مانتا ہے، جو مصطفیٰ کو نہیں مانتا وہ خدا کو نہیں مانتا۔
100 مقامات ایسے ہیں، کتنے؟ 100 آیتیں ہیں جہاں خدا نے اپنا اور اپنے مصطفیٰ کا ذکر اکٹھا کیا ہے، جدا نہیں ہونے دیا۔ اگلا نکتہ، آج ہماری بدبختی یہ ہے اور ہمارا غلط تصور توحید یہ ہے، ان اتھورائزڈ توحید، اللیگل توحید، انویلڈ توحید۔ ہم نے تصور یہ بنا لیا ہے کہ اگر رسول کا نام اللہ کے ساتھ جوڑا تو معاذ اللہ شرک ہو جائے گا، اگر رسول کا نام اللہ سے جوڑا تو معاذ اللہ شرک ہو جائے گا، اگر رسول کا نام اللہ سے جوڑنے، اللہ کے نام کے ساتھ جوڑنے سے شرک ہوتا ہے تو پھر سارے قرآن کو کہیے شرک سے بھرا پڑا ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ العظیم۔ اور ہم پر یہ الزام نہ لگایا جائے کہ ہم رسول کو خدا سے ملاتے ہیں۔ ہم کون ہیں ملانے والے؟ ہم کون ہیں رسول کو خدا سے ملانے والے؟ ہم رسول کو خدا کے نام کے ساتھ نہیں ملاتے، ہم یہ کہتے ہیں خدا نے مصطفیٰ کو اپنے نام سے جدا کب کیا ہے؟ جدا کب کیا ہے کہ ہم ملائیں؟ ارے ملایا اسے جاتا ہے جو پہلے جدا ہو۔ خدا نے مصطفیٰ کو کبھی جدا ہی نہیں کیا خود سے، تو ملایا کس نے اور ملائے گا کون؟ اب شان رسالت کا یہ عقیدہ ہے جو قرآن نے دیا، جو بات اس عقیدے کی مطابقت میں ہو سمجھو قرآن کی، اور جو ذہنوں کو اس تصور سے دور لے جائے کہ رسول کو خدا کے ساتھ نہیں ملانا، جو ایسی بات کرے اس کا مطلب ہے نہ اسے رسول کی معرفت ہے نہ اسے خدا کی معرفت ہے۔ اب قرآن مجید کی میں نے عرض کیا 100 سے زیادہ مقامات ہیں جہاں ہر حکم اللہ نے دیا ہے سوائے ایک عبادت کے، بس کیا